نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو انشاءاللہ آج رمضان 25 اور ہم لوگ آنورڈ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اور حنین کی جنگ کے بعد، جس میں کل ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو مال و دولت جو ہے وہ عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی فراخ دلی کے ساتھ لوگوں کے اندر اس کو بانٹا. اور ان سب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب چلے تھے مکہ کے لیے، اور اس کے بعد پھر حنین کا معاملہ ہو گیا، پھر جیرانہ میں وہ رہے اور ڈسٹریبیوٹ کیا. پھر آپ نے دیکھا کہ جو خوازن کے لوگ تھے واپس آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتیں اور بچے ان کو ریٹرن کر دی. یہ پورا کا پورا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہیں سے احرام باندھا اور مکہ کے لیے واپس آئے، عمرہ ادا کیا اور ایک رات رکے، اور اگلے دن صبح مدینہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. سو اٹ واز آلموسٹ اراؤنڈ 2.5 months کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر رہے تھے، اور 13 دن کے قریب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ میں رہے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں کمپلیٹ کر کے واپس مدینہ پہنچے. اور یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ آپ کو یاد ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ اول جو تھا بیت المقدس اس سے چینج کر کے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ آلریڈی نومینیٹ کر چکے تھے. مسلمان کافی عرصے سے چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے اب نمازیں بھی ادا کر رہے تھے، لیکن سٹل آپ سوچیں کہ آپ کا قبلہ ہو جو وہ آپ کی مین ڈائریکشن ہو نماز کے لیے، سب سے امپورٹنٹ عبادت اس کے لیے، اور وہ جو ہے دشمن، خدا کے دشمن جو ہیں ان کے قبضے میں ہو. تو یہ کتنی بڑی اچیومنٹ تھی ان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ کعبہ جو ہے ان کے حوالے کر دیا، اور اس طرح سے مکہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کروا دیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹے نہیں کیا یہاں پہ، جیسا کہ انصار کے ساتھ ان کا وعدہ تھا کہ میرا جینا اور میرا مرنا تم لوگوں کے ساتھ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ واپس مدینہ چلے گئے. اس دوران کچھ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ہوئے جو کہ میرا خیال ہے کہ انٹرسٹنگ ہوگا اگر مینشن کر دیا جائے. کہ جیرانہ کے ٹائم پہ ایک خاتون جو ہیں وہ آئیں اصحاب کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے جو لیڈر ہیں، جو نبی ہیں، ان سے ملنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا کیا تعارف ہے اور کیوں ملنا چاہ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی بہن ہوں. تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لے کے آیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام شیمہ ہے اور میں بنی سعد سے ہوں، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی یہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چند ایک اپنی نشانیاں بتائیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا کہ واقعی یہ جو ہیں یہ میری فاسٹر سسٹر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اکرام کیا، بڑی عزت کی ان کی، اور ان کو آپشنز دیں کہ اگر آپ مہمان کے طور پہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر آپ واپس جانا چاہتی ہیں تو آپ واپس جا سکتی ہیں. تو نبی کریم انہوں نے واپس جانے کو پریفر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ تحفے تحائف دیے اور وہ واپس چلی گئیں. اور نریشنز یہ بتاتی ہیں کہ واپس جاتے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ان کی ڈیلنگ دیکھی انہوں نے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے اور مسلمان ہو کے الحمدللہ واپس گئیں. شی واز ایلڈر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نریشنز میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں جیسے کھلایا کرتے ہیں اس طرح کھلایا کرتی تھی، اتنی بڑی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پہ خواتین کے ساتھ، اور جو ان کی کلوز خواتین تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی ان کی، کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کا ماتھا چوما کرتے تھے، اور اپنی چادر کو جو ہے ان کے لیے بچھایا کرتے تھے. تو یہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹیاں ہی عطا کی، بیٹے عطا کیے، لیکن چھوٹی ایج میں ان کے ڈیتھ ہو گئی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کرتے تھے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں کہ آدمی کے گھر اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو لگتا کہ کیا میں واقعی جا کے باہر لوگوں کو بتاؤں کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، یا میں اس کو یہیں پہ گلا دبا دوں اور اس کو مار دوں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا اس معاشرے میں. اس کے بعد میں نے آپ کو جیسے بتایا لاسٹ ٹائم کہ مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بت تھے ان کو جو ہے وہ ختم کروا دیا. لیکن اس کے علاوہ مکہ اور سراؤنڈنگز کے علاوہ بہت ساری جگہ ایسی تھیں کہ جہاں پہ بت جو تھے وہ موجود تھے،
اور لوگ باقاعدہ اسپیشل فیسٹیول بنایا کرتے تھے ان بتوں کے نام پہ، اور وہاں پہ سفر کیا کرتے تھے، جاتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ڈائریکشنز میں اپنے صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے جا کے ان بتوں کو ڈسٹروائے کر دیا۔ سو اٹ واز لائک کلینزنگ دا ہول عرب۔ جو جزیرہ نما عرب تھا پورا کا پورا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے بالکل شرک سے پاک کر دیا تھا۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کچھ عرصے بعد باقاعدہ یہ اعلان بھی ہو گیا کہ اب مشرک جو ہیں وہ جزیرہ نما عرب میں نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد یہ 8 ہجری چل رہی ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیٹی جو ہیں حضرت زینب، یہ حضرت زینب وہی ہیں جو العاص کی بیوی تھیں، اور العاص جو ہے وہ بدر کے ٹائم پہ جب پرزنر بنے اور ان کو چھڑوانے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نیکلس بھیجا تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکویسٹ کر کے اور صحابہ سے پوچھ کے ان کو واپس کر دیا، اور بعد میں اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ بعد میں البتہ ان کے ہسبینڈ بھی ہیں مسلمان ہو کے واپس آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح جو ہے وہ برقرار رکھا۔ تو یہ بیٹی جو تھیں یہ 8 ہجری میں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیاں جو ہیں ان کی ڈیتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئی۔ ایک بدر کے ٹائم پہ جو کہ حضرت عثمان کی بیوی تھی، اور دوسری بیٹی کو حضرت عثمان کے ساتھ پھر نکاح میں دیا۔ صرف اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ زندہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹائم پہ۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے تو ایک واقعہ اس طرح سے ہوا کہ وہاں پہ ان کے موجود ہوتے ہی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کی بڑی ہائی کلاس کی ایک خاتون تھیں، جن کی بڑی ہائی سٹینڈنگ تھی اس فیملی کی، اس کے اوپر الزام لگا اور اس کو پکڑ کے لے آیا گیا چوری کے الزام میں۔ اور بنو مخزوم یہ قبیلہ تھا، اور بنو مخزوم کی جب عورت تھی اس کو لے آیا گیا، تو لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس کی سزا جو ہے وہ معاف کروا لی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب کسی کو ہمت تو پڑ نہیں رہی تھی کہ جا کے ڈائریکٹ وہ انٹرسیشن کرے، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایج میں چھوٹے تھے لیکن بہت محبوب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو بھیجا کہ آپ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ کسی طرح جان بخشی کر دی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول ہوں اور ایک جرم ثابت ہو جائے اور اس کی سزا ایک حد جسے کہتے ہیں وہ اللہ نے نازل کر دی ہو کہ اس میں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، تو اللہ کا رسول کیسے حد قائم نہ کرتا۔ لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا لوگوں نے، اور انہوں نے جا کے جب بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید برا منایا اس بات کا، اور انہوں نے کہا کہ اسامہ کیا تم اللہ کی حدود میں میرے سامنے سفارش کرتے ہو، یعنی کہ میں اللہ کی حدود کو نافذ نہ کروں، اللہ کے قانون کو نافذ نہ کروں، اس کے بارے میں تم مجھے جو ہے وہ سفارش کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم اگر اس عورت کی جگہ فاطمہ ابن محمد بھی ہوتی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی بھی ہوتی، تو اس کے اوپر حد جو ہے وہ جاری کی جاتی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست بات کی کہ جو کہ بیسس بنی آج سوشل ایکوالٹی کی، اور ماڈرن ایرا کے اندر سب کی سب جو برابری ہے اینڈ جسٹس فار آل کا نعرہ جو ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کی بیسس کہاں سے نکلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ ان کے جب سوسائٹی کے اپر کلاس کے لوگ جو ہیں وہ کوئی ظلم زیادتی کیا کرتے تھے، کوئی جرم کیا کرتے تھے، تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب لوور کلاس کے لوگوں میں سے کوئی ایسا جرم کر کے آتا تھا تو اس کے اوپر جو قانون ہے اس کو نافذ کیا جاتا تھا، یعنی اپر کلاس کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور لوور کلاس کو جو ہے اس کے اوپر پورا کا پورا قانون نافذ کر دیا جاتا تھا۔ آئی تھنک اٹ فیلز فیملیئر فار اس کہ آج کل بھی اسی طرح کا رواج ہے، اور آج کل بھی جہاں پہ جس کا اپروچ ہوتی ہے وہ بچ جاتا ہے اس سے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی قوموں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ولید ابن عقبہ جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا قبیلہ مستلق کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انسٹرکشن کی کہ آپ جائیں اور ان سے جو زکوٰۃ ہے وہ کلیکٹ کر کے لے کے آئیں۔ اب یہ جب گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو بیسیکلی اس قبیلے کا ٹریڈیشن اور ایک رواج اس طرح کا تھا کہ وہ لوگ استقبال کے لیے آتے تھے اپنے آرمرز وغیرہ پہن کے اور تلواریں لے کے، اور وہ باہر نکلے فار ریسیپشن۔ یہ سمجھا آدمی کہ پتہ نہیں یہ میرے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں، اور انہوں نے فردر جو ہے نہ کوئی بات کی نہ کچھ پتہ کیا، وہیں سے وہ واپس چلے گئے اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ بنو مستلق جو ہے وہ تو مرتد ہو گئے ہیں، وہ تو مڑ گئے ہیں اسلام سے، اور وہ فردر اسلام پہ نہیں رہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پھر خالد بن ولید کو بھیجتے ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔
حضرت خالد بن ولید جب جاتے ہیں بنو مستلق تو وہ تھوڑا ویٹ کرتے ہیں بھائی انٹل کہ عصر کے ٹائم ہو جاتا ہے اور وہ سنتے ہیں کہ ان کو اذان کی آواز آتی ہے. تو جب ان کو اذان کی آواز آتی ہے دیٹ مینس کہ وہ بھی مسلمان ہیں. حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ بنو مستلق میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ہر چیز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, تو پورا کا پورا واقعہ جب ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ واپس جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا جو صورتحال ہے وہ واضح کر دیتے ہیں. اور اسی واقعے کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں پھر آیات نازل کرتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کے آئے, فاسق کا مطلب ہے کوئی ایسا آدمی کہ جو کریڈیبل نہ ہو, تو آپ اس کو ویریفائی کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ خبر کو ویریفائی کیے بغیر اس کے اوپر ایکشن لے لو اور آپ کے ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم ہو جائے اور بعد میں آپ اس کے اوپر پچھتاؤ. اب یہ والی بات جو ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے آج کے ٹائم میں کہ ہمارے پاس کسی بھی سورس سے نیوز آ جاتی ہے. اٹس اے ٹائم آف انفارمیشن, ہر جگہ سے ہمیں انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے. اٹس فلڈڈ انٹو آور فونس اینڈ آور ٹیلی ویژنس, اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو چیز ہمارے دل کو لگ رہی ہے وہ فٹافٹ شیئر کرتے ہیں, ود ان سیکنڈس وہ کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے. بائی دا ٹائم اس کا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی پھر ویریفیکیشن, یا اگر ایسی کوئی خبر آ جاتی ہے کہ اٹ واز فیک, تو اس کا ڈیمیج کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. میرا خیال ہے کہ یہ چیز اس ٹائم پہ جتنی امپورٹنٹ ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں رہی تھی, اور چیز کو ویریفائی کرنا بھی آج کے ٹائم پہ جتنا آسان ہے کبھی اتنا آسان نہیں رہا. آپ کو ایک خبر ملتی ہے, آپ کو ایک نیوز ملتی ہے, آپ جائیں اس کو سرف کریں, آپ کو براؤز کریں, اور آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا کہ واقعی یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی تھوڑی سی ٹائم کو بچانے کے لیے یا تھوڑا سا ایفرٹ پٹ کرنے کے لیے ہم لوگ بس شیئر کرتے جاتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اس شیئر کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا ڈیمیج آ رہا ہے. اور وہ چیز اگر ہم نے غلط شیئر کر دی ہے اور وہ کسی کے نقصان کا باعث بن رہی ہے تو اس کا گناہ مسلسل ہمارے سر ڈلتا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے وہ. اب ہم اس کو ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے اور ریموو بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس بارے میں خیال کیا جائے کہ جب ہمارے پاس کوئی خبر کوئی چیز آئے اور ہم اس کو شیئر کرنے جا رہے ہوں تو اس کو ویریفائی ضرور کریں. یہ کوئی کال نہیں ہے کسی بزرگ کا, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل فرمایا. اس کے بعد ایک خاتون جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اسکرمش پہ بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے ایک خاتون جو ہیں وہ گرفتار ہوتی ہیں اور بھی لوگوں کے ساتھ. تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتی ہیں تو ان کا نام ہوتا ہے صفانہ ابن حاتم طائی. اب حاتم طائی جو ہیں وہ عرب کے پری اسلام کے دور میں انتہائی مشہور شخصیت ہیں. I'm sure کہ ہم لوگوں نے بچپن میں کہیں نہ کہیں یہ نام اور سٹوریز پڑھی ہوئیں گی, اور یہ ایک ریئل کریکٹر تھا, اور ان کے بارے میں ان کی جنرosity کے بارے میں بالکل مثال دی جاتی تھی, اور یہ ایک طرح سے ایک ضرب المثل تھی آدمی کے کسی کے جنرس ہونے کے بارے میں آپ کو مثال دینی ہوتی تو آپ کہتے تھے کہ یہ بڑا حاتم طائی ہے. اور اس آدمی کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اگر اس کے گھر کوئی مہمان آ گیا اور اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے اور انہوں نے سوال کیا کھانے کے لیے, یا کچھ مہمان آ گئے اور کھانے کے لیے انہوں نے وقت آ گیا, تو اس نے پوچھا کہ تم مجھ سے کس طرح پوچھتے ہو کہ میرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے, جب کہ میری سواری کا اونٹ جو ہے وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے. کہ وہ آدمی اس حد تک جنرس تھا کہ وہ بھی یہ بھی خیال نہیں کرتا تھا کہ یہ میری سواری کے لیے اونٹ ہے, استعمال کا اونٹ ہے, اس کو بھی ذبح کر دیتا تھا اپنے جو مہمان ہوتے تھے ان کی مہمان نوازی کے لیے. تو اس حاتم طائی کی بیٹی جو ہے آئی اور اس نے جب اپنا تعارف کروایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بالکل تمہارے ساتھ اسی طرح جنرس بنیں گے جیسا تمہارا باپ جنرس تھا لوگوں کے ساتھ. اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کر دیتے ہیں, اور وہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتی ہیں. اور وہ جانے کے بعد اپنے بھائی کو بتاتی ہیں جو کہ بھاگ چکا ہوتا ہے وہاں سے جب مسلمان پہنچتے ہیں, اور ان کا عدی بن حاتم نام ہوتا ہے. اور جب یہ ساری باتیں سنتے ہیں عدی بن حاتم تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں خود جاتا ہوں مدینہ میں اور میں دیکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو.